کی طرف اور سرکار کی امت کی طرف جناب جبریل کا بیان جاتا ہے، اپنی کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں، کہنے لگے واللیل ذوالسوال آقا، والضحیٰ چہرے والے، علم نشرح سینے والے، یاسین دانتوں والے محبوب، میری کوئی تمنا نہیں، میری ایک خواہش ہے، سویا جب پرسرات ہو، تیری آقا کریم آپ کی امت ہو، پرسرات سے جب گزرنے لگے وہاں جبریل کے پر ہو، سویا تیری امتیوں کے قدم ہو۔ گل سمجھ نہیں آئی تھوڑی، جلدی جلدی ایک دعا کروائی، یا رسول اللہ میری کوئی خواہش نہیں، ایک صرف خواہش تمنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آقا جب پرسرات کا منظر ہو، اس پل پر جبریل کے پر ہو، سویا تیری امتیوں کے قدم ہو، نہ پر کو خبر ہو، نہ قدم کو ختم ہو، قدم کو خبر ہو، باعث ایسا سرکار کا امتی گزر جائے، نہ پر کو خبر ہو، نہ امتی کو خبر ہو کہ پرسرات سے پار ہو۔ تو حضرات گرامی، جبریل نے کیا مانگا وہاں پہ؟ میرے اور آپ کے لیے مانگا، اسی خوشی تھوڑا خوشڑو نوچی سبحان اللہ۔ ایک بار پھر آواز دے پرسرات کی منظر پر شیخ کامل کی نگاہ سے آپ گزر کو ضرور جائیں گے، لیکن پہلے ان کی طرح ان کے احکامات پر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، حنفی شیخ پہلی منزل اسی کو کہتے ہیں کہ جب غلام جا رہا ہو، دور سے دیکھنے والا پہچان لے کے کس پیر کا غلام ہے، یہ کس صحیح کا ماننے والا ہے، یہ اس اقبال کا منتا ہے، انہیں کے آسان سے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، جس وقت جناب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ میری ایک خواہش ایک تمنا ہے، آقا آپ جا رہے ہو، یہی بارگاہ رب العالمین سے منظوری ہو جائے کہ جب پرسرات ہو، آقا وہاں جبریل کے پر ہو، سویا تیرے امتیوں کے قدم ہو۔ اب سفر وہاں سے چلتے چلتے کعبہ کا حسین ادنا پر پہنچے، میرے آقا اس مقام پہ پہنچے، ثم دنا فتدلی فکان کعبہ کا حسین او ادنا، اس مقام پہ پہنچے، اب رب ہے رب کا محبوب ہے سبحان اللہ۔ وہاں یہ جتنا دو آدموں کے درمیان فرق ہے، جب یوں سمجھ لو یہ جتنا فرق ہے، ادھر رب تھا، ادھر رب کا محبوب مدینے والی سرکار، اب سرکار رب کو دیکھ رہے ہیں اور رب محبوب کے جلووں کو دیکھ رہا ہے، اب خود ہی بنا کر اسی صورت میں خود ہی شہدا ہو گیا ہے، اب دیدار کر رہا ہے۔ اب رب نے پوچھا محبوب رسول ہے، کوئی کسی کے پاس آتا ہے، کوئی تحفہ لاتا ہے، میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے؟ فرمایا اللہ جی وہ شہر لے کے آئے جن تیری بارگاہ چاہی نہیں، وہ اننا علی کل شیء قدیر ذات ہو، وہ سارے جہانوں کا مالک ہو، مالک کی بارگاہ میں کوئی ایسی شے بھی ہے تو نہیں ہے، لیکن مدینے والے جانتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ایک چیز نہیں ہے۔ فرمایا سونیا کون سی شے نہیں؟ فرمایا رب تو جبار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو کریم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیری بارگاہ میں جو شے لے کے آیا ہوں وہ نہیں ہے۔ فرمایا جلدی کر محبوب بتا میری بارگاہ میں کون سی شے نہیں؟ فرمایا سونیا تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے، عاجزی کا تحفہ لے کے آیا۔ یار یہ کتنا بڑا تحفہ ہے عاجزی، میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ایسے بن کے اور دکھانے کے لیے نہ ہو کہ ہم بہت کچھ ہے، انہیں سب کچھ پتا ہے ہماری حیثیت کیا کیفیت کیا ہے، ہماری شان و شوکت انہی کی نسبت کی وجہ سے یہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا میرے آقا بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا فرمایا مولا تیری وہ شے لے کے آ جائے، تیری بارگاہ کوئی نہیں۔ فرمایا سونیا میری بارگاہ میری شے نہیں، فرمایا تیری بارگاہ عاجزی کو نہیں، عاجزی کا تحفہ لے کے آیا۔ اب رب نے فرمایا محبوب ٹھیک آپ نے تو تحفہ پیش کر دیا، عاجزی کا تحفہ پیش کر دیا، اب محبوب میں بھی آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں۔ میرے رب نے میرے سرکار کو
محدثین فرماتے ہیں وہ 3 قسم کی تھی، ایک عاموں کے لیے، ایک خاصوں کے لیے، ایک صرف خدا اور خدا کے محبوب کے لیے۔ 3 حصے ہیں وضو کے، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، 3 حصے ہیں۔ فرمایا ایک عام لوگوں کے لیے ہے، ایک خاص لوگوں کے لیے، ایک سونے میرے اور تیرے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ اب حضرات گرامی 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا، سرکار واپس آتے ہیں، جانے کا تو تذکرہ ہے کہ قرآن پہ گئے، واپس کیسے آئے؟ جانے نہ دے تو تذکرہ سننے رہنے لگا بولو، لیکن آنے نہ کوئی سنے گا سرکار آگے کس طرح وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے جی بس سرکار ایسا ہی کیفیت تھی، ایسا مقام تھا، اس بات کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے، لیکن میں نے جو نماز کے لیے کہا اسی میں بات تو ختم کرتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ 50 نمازیں تو پڑھ لی، اور یہ کتنی نمازیں ملی؟ 50 نمازیں تو پڑھ لی۔ سرکار واپس آئے، دیکھا آگے موسیٰ کلیم اللہ کھڑے، ادھر چلے تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصیٰ پہنچے وہاں موجود تھے، جب واپس آئے تو پھر آسمان پہ کھڑے۔ کلیم کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو تجربہ کر کے اپنی امت سے آیا، 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، آپ کو امت ہی نہیں پڑھیں گے، جائے واپس کم کروا کے آئے۔ ایک نقطہ یاد رکھنا، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ بولا تجھے دیکھنا چاہتا۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ، بولا تجھے دیکھنا چاہتا۔ سرکار واپس چلے گئے، پھر جب 5 کا کوئی 45 رہ گئی، پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہیں، آپ کی امت ہی نہیں پڑھیں گے، میں تجربہ کر کے آیا ہوں۔ پھر واپس آئیے، پھر سرکار واپس چلے گئے، 5 پھر معاف ہوئی، 40 رہ گئی، پھر واپس آئے، پھر فرمایا اب جاؤ، یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر 45 معاف ہوگی، 5 باقی بچی۔ کتنی مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی تھی؟ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ نمازیں کتنی معاف ہوئی؟ 45۔ 5 کو 9 سے ضرب دو تو کیا بنتا ہے؟ 45۔ 5 ہے۔ اب یہاں پہ حکمت کیا تھی؟ فرمایا موسیٰ ڈرگ تو تیرے اندر یہ ہو، اتنی طاقت موجود نہیں تو رب کو دیکھ سکے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تیری بھی تمنا پوری کرتے ہیں، لیکن وسیلہ محمدی کے ذریعے ڈرگ گنجائش نہیں، درمیان میں اپنے محبوب کا وسیلہ بناؤں گا جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرا رب نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی